تجھ کو چاہنے والا اس دنیا۔ پاکستانی فن کی تاریخ میں کچھ نام صرف اداکار نہیں ہوتے، وہ ایک معیار ہوتے ہیں، ایک دور ہوتے ہیں۔ ایسی آواز جو لفظوں کو وزن دے، ایسا چہرہ جو خاموشی میں بھی کہانی سنا دے، وہ نام ہے محمد علی۔ کوئی اور ہو اللہ نہ کرے۔ یہ کہانی ان کے فنی سفر، محبت، اعزاز اور پاکستان کی اداکاری کی تاریخ کے عروج کی ہے۔ محمد علی 19 اپریل 1931 کو رامپور، بھارت میں پیدا ہوئے۔ تقسیم ہند کے بعد ان کا خاندان پاکستان آ کر ملتان میں بس گیا، جہاں انہوں نے ملت ہائی اسکول ملتان سے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ یہ وہ دور تھا جب ایک نوجوان لڑکا فن اور اداکاری کے خواب دیکھ رہا تھا اور زندگی کے پہلے سبق یہاں حاصل کر رہا تھا۔ بھیگے ہوئے آنکھوں کا کاجل، بعد میں محمد علی ریڈیو پاکستان حیدرآباد میں شامل ہوئے، زلفوں کا آوارہ بادل، جہاں انہوں نے بطور براڈ کاسٹر اور ریڈیو آرٹسٹ کام کیا۔ تم خاموش رہو گے کب تک۔ ریڈیو نے ان کی آواز کو نکھارا، تلفظ مضبوط کیا، مکالمے میں روح پیدا کی۔ یہیں سے ان کا فن مضبوط ہوا اور انہیں احساس ہوا کہ اداکاری صرف کیمرے تک محدود نہیں، بلکہ آواز اور اظہار کا فن بھی اتنا ہی اہم ہے۔ تمہاری ماں نے میری بہن کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، میں نے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ بعد میں محمد علی ریڈیو پاکستان کراچی منتقل ہوئے، جہاں کے سینئر اور رہنما ذوالفقار علی بخاری نے ان کے فن کو نکھارنے میں مدد کی۔ میں آپ کا نوکر ہوں، میری خاطر آپ اپنی بیوی سے مت لڑیے۔ ایسا نہ کہیے بھیا۔ یہی وہ شہر تھا جہاں سے محمد علی نے اپنے فلمی کیریئر کا سفر واقعی میں شروع کیا اور پاکستان کی اداکاری میں ایک لیجنڈ مقام حاصل کیا۔ 1962 میں محمد علی نے فلمی دنیا میں قدم رکھا۔ ان کی پہلی فلم تھی چراغ جلتا رہا۔ یہ فلم تاریخی اہمیت رکھتی ہے۔ اس فلم کا افتتاح مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح نے کیا۔ محمد علی کے ساتھ زیبا اور دیبا جیسے بڑے نام سامنے آئے۔ یہ لمحہ پاکستانی سینما کے سنجیدہ اور باوقار سفر کی علامت تھا۔ محمد علی کی زندگی صرف سکرین تک محدود نہیں تھی۔ انہوں نے اپنی کو ہوسٹ زیبا سے محبت کی اور 1966 میں شادی کر لی۔ زندگی کے سفر میں اکیلے تھے، یہ شادی فلمی دنیا میں ایک مثالی جوڑا بن گئی، آپ جیسا ہمیں، جس نے اسکرین کے ساتھ ساتھ حقیقی زندگی میں بھی ایک مضبوط رشتہ قائم کیا۔ مہرباں مل گیا زندگی کے۔ محمد علی نے پاکستانی فلموں کے علاوہ صرف ایک بار بین الاقوامی سطح پر بھی کام کیا۔ انہوں نے ہندوستانی فلم کلرک، جس میں انہوں نے رام کا کردار ادا کیا، اور اسی فلم میں زیبا نے بھی اداکاری کی۔ فلموں میں محمد علی نے ہر کردار میں وقار اور حقیقت کو زندہ رکھا۔ انہوں نے ادا کیے سنجیدہ کردار، جذباتی کردار، منفی کردار۔ بھیا ڈاکٹر نے چمو کو گھر سے نکال دیا۔ ان کی مشہور فلموں میں شمع، آس، بدلتے رشتے، آرزو شامل ہیں۔ اتنی دیر سے میں اس لیے خاموش رہا کہ تم ایک بھائی کی حیثیت سے بہن کی صفائی پہ۔ اور مشہور گانے جو ان کی فلموں سے یادگار ہیں، یہ دل میں رہنے والے دل سے نہیں نکلتے، مجھ سا تجھ کو چاہنے والا، مجھ سا تجھ کو چاہنے والا اس دنیا، ہمارے دل سے مت کھیلو، ہمارے دل سے مت کھیلو، شامل ہیں۔ کھلونا ٹوٹ جائے گا۔ محمد علی کو ان کی خدمات کے اعتراف میں کئی اعلیٰ اعزازات سے نوازا گیا۔ متعدد نگار ایوارڈز، تمغہ حسن کارکردگی، ستارہ امتیاز، لیکن سب سے بڑا اعزاز عوام کی محبت تھی۔
19 مارچ 2006 کو محمد علی کافی عرصے سے دل اور دیگر صحت کے مسائل کا سامنا کر رہے تھے۔ اسی دن صبح انہیں ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ ڈاکٹر کے پاس جا رہے تھے کہ راستے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت ان کی اہلیہ زیبا بھی موجود تھی۔ پاکستانی فلم اور ڈرامے کا ایک عظیم باب بند ہوا، مگر ان کا فن آج بھی زندہ ہے۔ محمد علی صرف ایک اداکار نہیں تھے، وہ ریڈیو کی تربیت، فلمی وقار، بین الاقوامی کام، تینوں کا حسین امتزاج تھے۔ پاکستانی اداکاری ان کے ذکر کے بغیر ناممکن ہے، اور شاید ایسے فنکار صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔